السلام علیکم، میں ہوں سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان مختلف بحرانوں کے ضد میں ہے۔ یہ بحران چاہے چینی کا ہو، چاہے پیٹرول کا ہو، چاہے آٹے کا ہو، اور سب سے جو بڑا جو مسئلہ ہے، جو ایشو ہے اس وقت جو چل رہا ہے، وہ مہنگائی کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے، اشیاء خوردونوش کی چیزیں مہنگی ہیں، ہر ایک چیز مہنگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب چینی کے بحران نے اپنا زور پکڑ لیا، اور آپ کو پتہ یہ بھی ہے کہ جس طرح پچھلے 5 سالوں میں حکومت نے مختلف شوگر مل مالکان کو تقریباً 29 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی۔ یہ سبسڈی اس لیے تھی کہ وہ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے جو صارفین ہیں، جو لوگ ہیں، جو پبلک ہیں، ان کو ارزاں نرخوں پہ چینی فراہم کریں۔ لیکن اس کے باوجود اس تناظر میں تقریباً 58% چینی جو ہے وہ افغانستان ایکسپورٹ کی گئی، جس کی وجہ سے ملک میں چینی کا بحران اور بھی زیادہ پیدا ہو گیا، اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور صارفین کو، پبلک کو فی کلو چینی تقریباً 70 روپے ملنے لگی۔ ان تمام بحرانوں کا، ان تمام پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے موجودہ تحریک انصاف حکومت نے ایک کمیشن بنائی، شوگر انکوائری کمیشن۔ یہ کمیشن بنائی، اور اس کمیشن کی سربراہی جناب واجد ضیاء صاحب آپ کو پتہ ہے وہ شخص ہیں جنہوں نے نواز شریف کے کیس میں، پاناما کیس میں بھی جے آئی ٹی کے سربراہ تھے۔ تو شوگر انکوائری کمیشن کا اس کو سربراہ بنایا گیا، واجد ضیاء کو، اپنے مختلف ٹیم کے ساتھ۔ اس میں اور بھی ممبران لیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں شوگر مل مالکان، اس میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے اس کمیشن کی تعیناتی میں بھی اس پہ سوالات اٹھائے، اس کو چیلنج کیا۔ لیکن جب پھر اس کمیشن رپورٹ نے، جب انکوائری کمیشن رپورٹ نے جب اپنی رپورٹ پیش کی حکومت کو، سفارشات دی، اور وہ سفارشات کیا تھی؟ وہ اس میں ایسی چیزیں تھیں کہ جس میں مختلف شوگر مل مالکان، جو کہ بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں مختلف پارٹیز، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس کا تعلق ہے، جس میں جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور بہت سے لوگوں کے نام اس میں سر فہرست تھے۔ اور اس کمیشن نے پھر حکومت کو کچھ سفارشات دی کہ آپ یہ چیزیں، یہ اقدامات، ان کے خلاف جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ حکومت انکوائری کمیشن، شوگر انکوائری کمیشن، اس چینی انکوائری کمیشن کی سفارشات پہ کچھ اقدامات کرتی یا کوئی ایکشن لیتی ان لوگوں کے خلاف جو اس میں ملوث تھے، مختلف شوگر مل مالکان نے اس حکومت کے اس فیصلے کو، اور کمیشن کی اس رپورٹ کو مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر سندھ ہائی کورٹ بھی گئے۔ لیکن اس کے بعد جب سندھ ہائی کورٹ نے یہ شوگر مل مالکان گئے، تو وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کو یہ ڈائریکشن دی، اس جو چینی کی جو سفارشات تھی، جو ریکمنڈیشن تھی، اس پہ عمل درآمد روکنے سے جو ہے نا ان کو روک دیا سندھ ہائی کورٹ نے، جس کے نتیجے میں اس کے بعد وفاقی حکومت جو ہے اس سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ میں تقریباً 1 ہفتے تک یہ کیس چلتا رہا، اور مختلف دلائل شوگر مل مالکان کی طرف سے بھی دلائل پیش کیے گئے۔ اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، اس نے بھی اپنے دلائل دیے۔ آج اس کی سماعت ہوئی 3 رکنی ممبر بینچ نے، جس کی سربراہی جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کر رہے تھے۔ تو آج سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے، جو سندھ ہائی کورٹ نے جو اسٹے آرڈر دیا تھا، اس پہ آرڈر دیا ہے کہ اس کو روکتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مختلف ہائی کورٹس میں جو کیسز پینڈنگ ہیں، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہیں، ان کو ہدایات جاری کی کہ آپ شوگر مل مالکان کے یہ جو کیسز ہیں، جو پینڈنگ کیسز ہیں اس معاملے میں، آپ ان کو 3 ہفتے میں اس کو جو ہے نا نمٹا دیں، اس پہ کارروائی کر کے، اس پہ سماعت کر کے، اس کو قانون کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیں۔ تو آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ جو ہے نا سپریم کورٹ کے بڑے سینئر صحافی موجود ہیں، جناب جہانزیب عباسی صاحب۔ جہانزیب عباسی صاحب سپریم کورٹ کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، اور تقریباً 15 سالوں سے سپریم کورٹ کے کیسز کور کرتے رہے ہیں، اور ان کو یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بڑے ہائی پروفائل کیسز کور کیے ہیں، اور اب بھی کیسز کور کر رہے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے یہ کیس کور کیا، اس کے بارے میں ان سے جہانزیب عباسی صاحب، میرے پروگرام میں میرے شو میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو چینی کا جو بحران پیدا ہوا، اور پھر جو کمیشن بنا، اور جو پھر کمیشن نے جو سفارشات دی، اور پھر اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس سے پہلے کہ حکومت وہ سفارشات پہ عمل درآمد کرتی، یہ شوگر مل مالکان نے جو ہے نا اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ جو شوگر مل
मालिकान जिनको लोग माफिया भी कहते हैं, तो ये जिसमें मुलव्वस हैं सब्सिडी में और इस जो चीनी की नरखें जो ज़्यादा हुई हैं मुल्क में, और इन्होंने जो इसको चीनी के बहरान पैदा की, यही ज़िम्मेदार है जो अकॉर्डिंग टू जो कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है। तो आप ये बताएं कि ये कौन लोग हैं, ये शुगर मिलें किन की हैं, ये कौन से सियासी जो बड़े लोग हैं ये कौन हैं, और इनका क्या इन्होंने जो ये किया ये वाकई इन्होंने वायलेशन की है, इस पर ज़रा अपने ज़रा जो है हमें नाज़रीन को बता दें। बहुत शुक्रिया सोहेल खान साहब। कंटेनर के ऊपर चढ़कर ये इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है कि हुकूमत में माफियाज बैठे हुए हैं, या वो माफियाज जो हैं वो एक तरफ हुकूमत में भी हैं, दूसरी तरफ कारोबार भी कर रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप खुद बरसर इक़्तिदार आते हैं तो आप फिर ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जिनकी शुगर मिलें भी हैं, जिनके नाम पेट्रोल स्कैंडल में भी आते हैं, जिनके नाम आटा स्कैंडल में भी आते हैं। यही कुछ यहाँ भी हुआ। हमें याद है मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें आई कि जहांगीर तरीन साहब का एक जहाज़ बड़ा मशहूर हुआ करता था, और ये कहा गया जी मीडिया में मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आई कि पंजाब गवर्नमेंट बनाने के लिए किस तरह से जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन बात है वहाँ पे पैसों का भी इस्तेमाल हुआ होगा। फिर जब यही हुकूमत बनती है तो वो जो जहाज़ पहले इस्तेमाल किया गया, अब उस पैसे को किसी न किसी तरीके से निकालना तो था। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही हुआ। इस पूरे मामले में, चीनी के मामले में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है जिन लोगों ने, क्योंकि जो हुकूमत में होता है पहली ज़िम्मेदारी उसकी होती है, उनका नाम है जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब ने सब्सिडी ली, पैसे कमाए, और फिर अभी कमीशन के हवाले से बातचीत चल रही थी, कमीशन चीज़ें चला रहा था, तो वो एकदम से जहाज़ पकड़ के बाहर निकल गए। अब वो मुल्क में नहीं है। ये रिपोर्ट में आया कि उन्होंने स्पेशल रूस से जहाज़ मंगवाया, इस्लामाबाद में वो थे, और फिर उनका बेटा जो है ना वो लाहौर से एक स्पेशल जहाज़ में आया, और फिर दोनों बाप बेटा जो है ना वो इस्लामाबाद से फिर इंग्लैंड चले गए। देखिए यही बात है ना, अब होना, देखिए अगर कोई अपोजिशन में होता तो आप फ़ौरन उसका नाम ECL में डाल देते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब इतनी बड़ी इंक्वायरी चल रही थी, इतने बड़े स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और उस इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात वाजिद ज़िया जो कि JIT के सरबराह थे वो कर रहे थे। ये अलग बात है कि ये वही वाजिद ज़िया हैं जिन्होंने पानामा JIT बनाई, और फिर बाद में ये कहा गया कि वो JIT व्हाट्सएप के ऊपर बनी। तो इतनी अहम इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक शख्स जो हुकूमत में है उसका निकल जाना, ये बज़ाते ख़ुद हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान मौजूद है कि आपने इस हाई प्रोफाइल केस में एक शख्स जिसके बारे में कमीशन ये कह रहा है कि ये इसने फ़ायदा उठाया, इन्वॉल्व है, आपने उसको बाहर क्यों जाने दिया। तो बहरहाल वो बाहर चले गए। अब ये मामला जो है मुख्तलिफ़ अदालतों में आया हुआ है। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स ने में इस केस को जो है वो शुगर मिल्स मालकान जो हैं उन्होंने उठाया हुआ है। वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट से उनको स्टे भी मिला। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को यहाँ पर लेके आ रही है। देखें, सिर्फ एक ये इसका चीनी का इशू नहीं है, आप पेट्रोल का इशू देखें। पहले जब पेट्रोल 30 रुपये सस्ता हुआ तो हमें पेट्रोल मुल्क में मिला ही नहीं, पेट्रोल का बहरान हो गया। फिर उसके बाद जब एकदम से 30 रुपये प्राइस में जंप हुआ तो पेट्रोल की फरावानी हो गई, हर तरफ जो है वो मतलब है कि रेल पिल हो गई पेट्रोल की, और सबको मिलना शुरू हो गया। तो अब ये 30 रुपये फ़ी लीटर के पीछे किस ने फ़ायदा उठाया, वो लोग कौन हैं? क्या वो लोग काबीना में नहीं हैं? अच्छा जहांजेब, ये पेट्रोल का तो चलो वो रेट्स बढ़ गए, लेकिन मैं आपको जिस तरह आपने कहा कि जहांगीर तरीन ने ये कर लिया और वो इसमें मुलव्वस थे, वो जहाज़ में बैठ के फिर बाहर चले गए, लेकिन मेरा एक सवाल है बतौर सहाफ़ी, क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो भी एक पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमत ने, हमने पिछली हुकूमतों में बहुत सारे, जब से पाकिस्तान बना, हमने ऐसी कोई हुकूमत नहीं देखी कि जो वो जिसमें उनके अपने बंदे मुलव्वस हों, जिसमें उनको ख़दशा हो, और फिर वो एक कमीशन बनाते हैं और वही कमीशन फिर जो है ना उसी के बंदों के ख़िलाफ़। तो क्या आप नहीं समझते कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत में है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत में है और उसकी हुकूमत है, तो आप नहीं समझते कि ये एक हुकूमत का एक बड़ा एक किस्म का कारनामा तो मैं नहीं कहूँगा, क्या हुकूमत एक ऐसा इकदाम नहीं है कि उन्होंने अपनी एक कमीशन बिठाया और अपनी उस कमीशन में उसके अपने बंदे आए, तो अब वो जब वो इस पर कुछ कर रही थी, उसको कोई एक्शन ले रही थी, इससे पहले कि वो एक्शन लेती, वही शुगर मिल मालिकान ने इसको चैलेंज किया। तो ये एक बड़ी बात नहीं है कि हुकूमत खुद अपने ही बंदों के ख़िलाफ़, या ये वाकई दूसरा सवाल ये, क्या ये वाकई मुमकिन होगा इस हुकूमत के लिए कि अब इस कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जिनके अपने बंदे इसमें मुलव्वस पाएंगे, तो क्या ये हुकूमत वाकई अपने बंदों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी, कि या सिर्फ जमा पूंजी है या खर्चा वो है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है? ये सिर्फ बातें हैं कि हो जाएगा, इसमें कुछ कर लेगी?
سہیل خان صاحب، ہم حکومت کو کریڈٹ تب دیں گے جب اس کمیشن کے جب اس تمام پروسیس کو ختم کر کے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، آپ نے صرف ایک میڈیا سٹنٹ کے طور کے اوپر یا ایک شہرت کی خاطر آپ نے ایک رپورٹ بنائی اور اس کو پبلک کر دیا، لیکن جو لوگ حکومت میں انوالو تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے اگر نکل گئے اور پھر بس کچھ اور لوگ گئے، تو پھر کوشچن تو یہ آئے گا کہ بھائی آپ نے یہ رپورٹ پبلک کرنے کا مین مقصد جو تھا وہ آپ کا یہ نہیں تھا. اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ آپ نے کمیشن بنایا، رپورٹ آئی، وہ جو لوٹ مار کی گئی، وہ جو قوم کا پیسہ کھایا گیا، وہ واپس کیسے آئے گا؟ اس پورے اسکینڈل میں دیکھیں نا، حکومت جو ہے، اگر اب حکومت کے لوگ انوالو ہوں گے تو پہلا سوال حاکم وقت کے اوپر ہوگا کہ بھائی آپ نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو کیوں لایا ہوا تھا جو کرپٹ تھے، بدعنوان تھے. تو اگر انہی کو اگر نکلنے دیا جائے اور اگر ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے یا ان کو بھگا دیا جائے تو پیچھے بے شک جس کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے، وہ اصل ثمر جو ہے یا اصل فائدہ جو ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچے گا. جہانگیر ترین صاحب اگر یہاں سے نکل کے چلے گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو اب باقی آپ جس کو مرضی گھسیٹتے رہیں. کوسچن تو یہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک باقاعدہ ایک سٹنٹ کے طور پہ اس کو یوز کیا، آپ نے شہرت حاصل کی میڈیا میں، بلے بلے ہوئی اور بات ختم ہو گئی. اچھا جان زیب صاحب، یہ تو اب دیکھا جائے گا نا، کیونکہ آپ کا تجزیہ اور آپ کی شوق ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ابھی دیکھیں نا، کمیشن بنا، کمیشن نے ابھی صرف سفارشات مرتب کی، تو یہ تو ابھی دیکھا جائے گا. ناظرین، بہرحال جو بھی ہو، کمیشن کے رپورٹ پہ کیا کارروائی ہوتی ہے، اب یہ 3 ہفتے کے لیے یہ معاملہ چلے گا مختلف ہائی کورٹس میں، جہاں پہ شوگر ملوں کی جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، وہاں پہ زیر سماعت ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس اس پہ کیا فیصلہ کریں. لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اور اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور خاص طور پر اس ملک میں جب یہ تبدیلی آئی ہے، ایک پاکستان کی تحریک انصاف حکومت آئی ہے اور لوگوں نے ایک بڑے جو ہے نا ایک امید کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ برسر اقتدار آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو مینڈیٹ جو حاصل کیا ہے، جس بنیاد پر یہ مینڈیٹ حاصل کیا ہے، یہ حکومت میں آئی ہے، کیا یہ پاکستان کی تحریک انصاف اور خصوصی طور پر اس شوگر والی کمیشن کی جو رپورٹ ہے، کیا یہ واقعی یہ حکومت سنجیدہ ہے؟ کیا واقعی جو کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو افراد ملوث پائے گئے ہیں، کیا واقعی موجودہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ یہ تو وقت بتائے گا. اس وقت تک اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی آراء سے آگاہ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.